السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ سورۃ الحدید کی 22 آیات مکمل ہو چکی ہیں، اور آیت نمبر 23 جو ہے اس کا پہلا حصہ جو ہے وہ بھی پچھلی ویڈیو میں شیئر کر دیا گیا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی ہم اس کا دوسرا اور تیسرا اور آخری حصہ پڑھیں گے اور سنیں گے بھی۔ سورۃ الحدید آیت نمبر 23، اللہ تعالیٰ کو کون سا شخص پسند نہیں، اس کے بارے میں اب ہم جانیں گے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو کسی تکلیف دہ بات یا صورتحال پر پریشان ہونا برا نہیں ہے، لیکن اس کیفیت کو، اس غم کو مستقل کر لینا یہ ناپسندیدہ ہے۔ مطلب پریشانی تو آئے گی، پریشانی آنا یہ جو ہے برا نہیں ہے، بلکہ پریشانی آ سکتی ہے، لیکن اس کو بالکل اپنے اوپر سوار کر لینا، ہر وقت غم کی حالت میں رہنا یہ ناپسندیدہ ہے۔ جس شخص کا ایمان ہو کہ یہ مصیبت اور پریشانی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، تو وہ شخص کبھی دائمی غمگین نہیں ہوتا، مطلب وہ ہمیشہ پریشان نہیں ہوتا اگر اس کا ایمان مضبوط ہو۔ ہماری زندگیوں میں کبھی ایسا سخت اور شدید ترین وقت آ جاتا ہے کہ ایسے لگتا ہے کہ یہ سب راستے بند ہیں، تو ایسے میں ان آیات کو یاد رکھنا چاہیے۔ مجھے وہ وقت بہت ہمت دلاتا ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم کو فرعون سے آزاد کروا کر لے جا رہے تھے، تو آگے سمندر آ گیا، تو قوم جس کا ایمان ابھی اتنا مضبوط نہیں تھا، انہوں نے پریشانی والے کلمات کہے، جس کے جواب میں حضرت موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ہرگز نہیں، میرا رب مجھے ضرور راستہ دکھائے گا۔ ان کا یقین سچا تھا۔ حکم آ گیا کہ اپنی لاٹھی مارے، پھر سمندر میں راستہ بنا دیا گیا۔ یہ انعام تھا، یہ وعدے کی تکمیل تھی، اور سب ایمان و یقین والوں کے ساتھ ایسا ہی ہوتا آیا ہے اور ایسے ہی ہوتا رہے گا۔ قرآن پاک میں کسی جگہ بھی یہ سبق نہیں دیا گیا کہ مایوس ہوا جائے، بلکہ ہر جگہ یہ امید دلائی گئی ہے کہ غم نہ کرو، تم ہی غالب ہو اگر تم ایمان والے ہو۔ تو بات ایمان کی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں مکمل ایمان عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ آگے فرمایا گیا ہے کہ اور جو کچھ اللہ تمہیں عطا فرمائے اس پر بھول نہ جاؤ۔ اللہ ایسے لوگوں کو پسند نہیں کرتا جو اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھتے ہیں اور فخر جتاتے ہیں۔ یعنی یہاں یہ ہدایت دی جا رہی ہے کہ اگر کوئی نعمت مل جائے تو اس پر فخر مت جتایا جائے۔ دوسرے الفاظ میں غرور نہ کرو۔ اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں کو بالکل پسند نہیں فرماتا۔ یہاں محتال کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ محتال کا لفظ اصل میں احتال ہے۔ احتال کا لفظ حیل سے نکلا ہے۔ حیل عربی میں گھوڑے کو کہتے ہیں، اور گھوڑا جتنی اچھی نسل کا ہو اس کی چال اتنی الگ ہوتی ہے، اس چال کو احتال کہتے ہیں۔ احتال کا ایک اور مطلب ہے اپنے آپ کو بڑی چیز سمجھ کر چلنا، ایک غرور والی چال۔ یہ بہت سے لوگوں کی ہو جاتی ہے۔ کسی کی شادی ہو جائے، ایک بھائی کی اولاد نہ ہو، تو اگر دوسرے کی ہو جائے تو اس پر فخر، بڑی ملازمت پر فخر، علم پر فخر، حالانکہ ان سب میں انسان کا کیا کمال ہے؟ یہ تو خالصتاً اللہ تعالیٰ کا فضل ہے۔ اور یہاں یہ بات بھی یاد رکھیے کہ کسی چیز کا صرف چلے جانا ہی امتحان نہیں ہوتا، بلکہ کسی چیز کا ملنا بھی امتحان ہوتا ہے کہ ہم اس نعمت کو لے کر کیسا رویہ اختیار کرتے ہیں، دوسرے انسانوں کے ساتھ کیسا سلوک رکھتے ہیں، رب کے شکر گزار بنتے ہیں یا نہ شکرے۔ رب کا شکر گزار بننے کا مطلب ہے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرنا۔ تو یہاں پہ ہمارا دوسرا حصہ مکمل ہوا۔ اب آیت نمبر 23 جو ہے اس کا تیسرا حصہ جو ہے وہ ہم پڑھیں گے۔ صرف زبان سے شکر کرنا کافی نہیں ہے، بلکہ اپنے اعضاء کو اس کی اطاعت میں استعمال کرنا اصل شکر گزاری ہے، اور اللہ تعالیٰ کسی فخر والے کو پسند نہیں فرماتا۔ اگر اللہ تعالیٰ پسند نہیں فرماتا تو پھر ظاہر سی بات ہے کہ اس انسان پر اپنی رحمت کی نگاہ بھی نہیں ڈالے گا۔ اللہ اپنی رحمت اپنے پسندیدہ بندوں کو ہی عطا فرماتا ہے نا۔ تو پیارے لوگوں، ہر حال میں اللہ تعالیٰ کے شکر گزار رہیں، عاجز رہیں، راضی رہیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ کو اپنے بندوں سے یہی مطلوب ہے۔ یہاں یہ بھی سکھایا گیا ہے کہ اگر دین کا کام کر رہے ہیں، رب کی عبادت کا عزم کر لیا ہے، تو زندگی اب رب کی اطاعت میں ہی گزاریں گے، تو پھر ان راستے میں آنے والی تکلیفوں پر پریشان نہیں ہونا، بلکہ اپنا کام کیے جانا ہے۔
اپنی ہمت جوان رکھنی ہے۔ اچھا، یہاں اتنی بڑی حقیقت بتا دی گئی ہے کہ جس کا کوئی حساب نہیں۔ اس حقیقت کو جان لینے کے بعد دل کو ایک سکون سا مل جاتا ہے کہ ہر چیز کا ملنا یا مل کر چلے جانا رب کی مرضی سے ہے۔ یہ سب کچھ خود سے نہیں ہو رہا بلکہ ہمارے رب کے اذن سے ہو رہا ہے۔ اچھا، میں آپ کی وضاحت اور سمجھ کے لیے آپ کو کچھ اور ضروری باتیں یہاں لازمی سمجھانا چاہوں گی۔ نمبر 1، یہ کہ اس حقیقت کو جان لینے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ کسی چیز کے لیے کوشش نہ کی جائے، بلکہ تب مطلب یہ ہے کہ کوشش کی جائے لیکن جو نتیجہ نکلے اس پر راضی رہا جائے۔ نمبر 2، کبھی دعا کرتے ہوئے دل میں خیال آتا ہے کہ ہونا تو وہی ہے جو لکھا جا چکا ہے، تو پھر کیا فائدہ دعا کرنے کا؟ تو یہ خیال دل سے دعا کی ساری اہمیت ختم کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے مکمل یقین کے ساتھ دعا کرنی چاہیے، کیونکہ تقدیر لکھنے والا بھی اللہ تعالیٰ ہے اور جب چاہے اپنی لکھی ہوئی تقدیر مٹا کر نئی بھی لکھ سکتا ہے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ کوئی چیز قدر کو نہیں بدل سکتی سوائے دعا کے، اور فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک دعا سے زیادہ بابرکت چیز کوئی نہیں ہے۔ تو اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ مانگنا چاہیے، وہ ہر چیز پر قادر ہے، وہ جو چاہے کر سکتا ہے، اور اگر بہت مانگی ہوئی دعا قبول نہ ہو تو یہ ایمان رکھنا لازم ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے ہم سے بہتر فیصلے فرمانے والا ہے اور وہ ہمارا سب سے بڑا خیر خواہ ہے، اتنا کہ جتنا ہم خود بھی اپنے ساتھ نہیں ہیں۔ تو مجھے امید ہے کہ یہ آیات آپ کے لیے سکون اور ہدایت کا باعث ہوں گی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی ذات پر مکمل ایمان نصیب فرمائے، آمین۔ اور ہر حالت میں جو حال ہمارے رب کو مطلوب ہے اس حال میں زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین ثم آمین۔ جزاکم اللہ۔ اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے اور آپ سب کے لیے صدقہ جاریہ بنائے، اور اچھی بات جو ہے وہ آگے پہنچا دینا بھی صدقہ ہے۔ تو آپ اس آیات کو اپنے چاہنے والوں کے ساتھ ضرور شیئر کیا کریں۔ تو پھر انشاءاللہ تعالیٰ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔